ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت ہی مسرت، خوشی اور باعث تہنیت ہے دوبارہ سے آپ سے ہم کلام ہونا۔ ایک لمبے وقفے کے بعد آپ عارضہ قلب میں مبتلا رہے، آپریشن ہوا، درس بھی نہیں ہو سکا، آج پہلی دفعہ لائیو آئے ہیں۔ میں آغاز یہیں سے کروں گا کہ ہزاروں کی تعداد میں میسیجز، کالز، پیغامات، فیس بک، یوٹیوب ہر جگہ پہ موصول ہوئے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی باتوں کو سننے والے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو آپ سے اتفاق نہیں بھی رکھتے، ان کی بھی ایک کثیر تعداد نے پیغامات پہنچائے، اپنی نیک تمنائیں، دعائیں کہ آپ جلد بجلد روبہ صحت ہوں اور اسی طرح ہم کلام ہوں لائیو سامنے آئیں۔ پہلا دن ہے، میں چاہوں گا لوگ بھی یہ چاہیں گے، پوچھیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اللہ کی بڑی عنایت ہے، یہ اللہ ہی کا کرم ہے۔ بندہ تو بندہ عاجزی ہوتا ہے، بیماریاں، تکلیفیں ظاہر ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، اور جب وہ چاہتا ہے تو ایسے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے کہ ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک تکلیف سے نجات دلائی، ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ بر وقت جانے کا موقع مل گیا، اور لوگوں نے اس کے لیے دعائیں کیں، اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان کی محبت اللہ کے لیے ہے۔ میں نے کسی کو کوئی ذاتی فائدہ تو پہنچایا نہیں، اللہ کے دین کو جس طرح سمجھا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی صحیح کی ہے۔ اس میں اگر کوئی خدمت ہوئی ہے اور اس نے ان کے دل میں محبت کے جذبات پیدا کیے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی باعث تہنیت ہے، میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کی برکت، اس کی عنایت ہے۔ تو میں سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور آئندہ بھی ان سے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ آپ صاحب کچھ تھوڑی سی مزید میں اس پہ بات کروں گا آپ سے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو بیماری جب آتی ہے، اور آپ دین کے ایک عالم ہیں، عارف ہیں، چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں ان کی گہرائی میں، حقیقت میں اتر کے، تو یہ بیماریاں جو انسان پر آتی ہیں، ان سے انسان کیا سیکھے، اور ان بیماریوں کے آنے کی وجوہات کو اللہ تعالیٰ کوئی سبق، کوئی تنبیہ دے رہے ہوتے ہیں؟ بیماری کے بعد ایک بندہ مومن کا اپنے پروردگار کے عالم سے کیسا معاملہ ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی جامع تعبیر دی ہے قرآن مجید میں، کہ انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے قاعدوں کے مطابق آتی رہتی ہے۔ ان قاعدوں میں ایک بڑا قاعدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے۔ اس میں لوگوں کو تکلیف سے بھی گزارا جاتا ہے، مشکلات سے بھی گزارا جاتا ہے، تنگ دستی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، ملازمتیں ختم ہو جاتی ہیں، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، ایسے ہی بیماری بھی بعض اوقات پے در پے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے اصول پر نازل کرنا ہوتی ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، ہمارے اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کھوٹ کو نکال دیا جائے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے سورہ آل عمران میں، کہ ہم بندوں کی تمہیز کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے آپ ایک سونے کو جس کے ساتھ کچھ ملاوٹ بھی ہو کٹھالی میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کو کوشش کرتے ہیں کہ میل کچیل سے صاف کیا جائے، تو انسان کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بیماریاں اس کا ذریعہ بنتی ہیں، تکلیفیں اس کا ذریعہ بنتی ہیں، ناکامیاں اس کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اسی لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ آدمی اس دنیا کے اندر اس عاجزی کے احساس کے ساتھ جیے کہ میں ایک بندہ ہوں، اور بندے کی حیثیت سے یہ اس پروردگار کی عنایت ہے کہ وہ مجھے آزمائشوں سے بچائے رکھے۔ آزمائشوں کی کبھی خواہش نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب وہ آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کسی بلیغ حکمت کے تحت آتی ہیں۔ بیماری آتی ہے تو کسی بڑی حکمت کے تحت آتی ہے، بشرطے کہ بندہ اپنے رب پر بھروسہ رکھے، تو پھر بتدریج وہ حکمت نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تکلیف آتی ہے، یا تنگ دستی پیدا ہوتی ہے، یا حالات میں کوئی نشیب آ جاتا ہے، تو وہ سب چیزیں یہ دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں کہ میرا بندہ صبر سے کام لیتا ہے، میرے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، شکوہ سنج تو نہیں ہو جاتا، اپنی ذات میں کسی ناکامی کو محسوس کر کے میرے بارے میں کسی غلط فہمی میں تو مبتلا نہیں ہو جاتا، اس کا حسن ظن تو مجھ سے مجروح نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ یہ سب معاملات لاتے رہتے ہیں۔ ان افراد کے لیے بھی آتے ہیں اور قوموں کے لیے بھی فرمایا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس۔ یہ سب چیزیں اسی اصول پر آتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا تجزیہ کریں، دیکھیں آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی، کوئی کھوٹ تو دل میں نہیں تھا،
کسی چیز کو نکالنے کے لیے اللہ نے آپ کو اس آزمائش سے تو نہیں گزارا. اور اگر یہ سب چیزیں نہ بھی ہوں تو بہرحال یہ دنیا ایک امتحان ہے جس میں شکر کا امتحان بھی ہوتا ہے, صبر کا امتحان. تو اس امتحان کو امتحان سمجھ کر ہی اس میں جینا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم سب آخری پہلو جو اس موضوع سے متعلق میں چاہتا ہوں زیر بحث لاؤں, جتنے بھی لوگوں نے میسج کیے, اپنی محبت کا اظہار کیا آپ کی صحت اور آپ کی عافیت کے حوالے سے, ان میں جو ایک نمایاں خدشہ ان کی گفتگو میں سامنے آیا وہ یہ تھا کہ آج ہمیں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے, کوئی دین کے حوالے سے اشکال ہوتا ہے, کوئی جدید ذہن میں اٹھنے والی کوئی بات ہے, کوئی مذہب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی, کوئی الحاد کا مقدمہ ہے, ہم سب کچھ غامدی صاحب کے سامنے پیش رکھتے ہیں. اور آپ کا ایک بڑا علمی مقام ہے, ریاضت ہے, بڑا لمبا عرصہ آپ نے غور و فکر تدبر میں گزارے, آپ جواب بھی دے دیتے ہیں. ہماری زندگیاں آپ پر قربان. اللہ آپ کو زندگی دے. تو لوئی کی پوچھتے ہیں ہم سب کہ آپ کے بعد جو ہے وہ ان مسائل کو کون حل کرے گا؟ اس کا جواب سیدنا مسیح نے دیا تھا, اور اگر آپ پڑھیں تو اس میں بڑی بلاغت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ زمین و آسمان کا بادشاہ کوئی شخص ناگزیر نہیں. ہم سب عاجز بندے ہیں, ہم میں سے کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. انہوں نے اس کو اس طرح بیان کیا تھا کہ پروردگار اگر چاہے تو وہ ہر اینٹ کے نیچے سے ابراہیم پیدا کر دے. اس غلط فہمی میں کبھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کسی بندے سے کوئی کام لے لے. یعنی اللہ تعالیٰ کی دنیا میں نہ ان لوگوں کی کبھی کمی ہوئی ہے جو اللہ کے دین کو سمجھتے اور بیان کرتے ہیں, نہ کسی دور میں اس طرح کا کوئی معاملہ پیدا ہوا ہے. اگر آپ پچھلی تاریخ پر نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے جلیل القدر لوگ پیدا کرتا رہتا ہے کہ جو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے لوگوں کے لیے تشفی کا سامان کرتے ہیں. کسی بندے کو اپنے بارے میں یہ خیال بھی نہیں کرنا چاہیے. اس دنیا میں خدا ہی کی حکمت اور اسی کے قانون اور قدرت کی کار فرمائی ہے. اس کے تحت لوگ آتے ہیں, اپنی خدمت انجام دیتے ہیں, اور جتنا ممکن ہوتا ہے وہ خدمت انجام دے کے چلے جاتے ہیں. جب جاتے ہیں تو بعض اوقات ہم جیسے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ محض ایک غلط فہمی کا اظہار ہے اگر کسی نے کیا ہے, ورنہ ایک آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ 10 اسباب اپنے دین کو بیان کرنے کے پیدا کر دیتے ہیں. اس سے پہلے دیکھیے کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ان کے مقابلے میں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو شاہ ولی اللہ تھے, آپ دیکھیے تو شبلی تھے, آپ یہ دیکھیے کہ ابوالکلام تھے, یہ دیکھیے کہ اقبال تھے, یہ دیکھیے کہ حمید الدین فرائی تھے, امین احسن اصلاحی تھے. تو بہت بڑے بڑے لوگ, ابوالعلا مودودی تھے. تو بڑے غیر معمولی لوگ آتے رہے ہیں, اور ہر آدمی کے جانے پر لوگ اسی احساس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی دنیا ہے, اس میں ایک کے بعد دوسرا شخص آتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی وقفہ بھی پیدا کرتے ہیں تو وہ بھی ان کی حکمت پر منحصر ہوتا ہے. تو میں تو ایک طالب علم ہوں, طالب علمانہ خدمات میں نے انجام دی ہے. آپ یقین رکھیے کہ جب میری آنکھیں بند ہوں گی تو اللہ اپنے دین کے لیے 1000 اسباب پیدا کرے گا. اور میں تو اس غلط فہمی میں مبتلا بھی نہیں ہوں کہ میں نے کوئی بڑی خدمت انجام دی ہے. میری تمام خدمات بالکل وہی ہیں جو ایک معمولی درجے کے طالب علم کی ہوتی ہیں. میں تو اپنے استاد کے ساتھ تعلق کو بھی ہمیشہ اس طرح بیان کرتا ہوں کہ میں ان کے ہاں پچھلی صفوں میں بیٹھنے والے طالب علموں سے ایک طالب علم تھا. تو میرے نزدیک اس طرح کے خیالات اپنے قریب بھی نہیں آنے دینے چاہیے. سارا تعلق اس پروردگار سے رکھنا چاہیے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے. ہمارے لیے اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بالکل کافی ہے, اور اس کی خدمت کے لیے اگر کوئی سعادت کسی کو ملتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے, نہ کہ اس زوم میں مبتلا ہو جانا چاہیے کہ میرے بعد اب کون آئے گا. یعنی دیگر دانائے راز آیت کے نائر, یہ آتے رہتے ہیں دانائے راز, اور اللہ بندے پیدا کرتا رہتا ہے. اور وہی بات پھر دہراؤں گا کہ اس پروردگار کے لیے کیا مشکل ہے, وہ ہر اینٹ اور ہر پتھر کے نیچے سے ابراہیم پیدا کر دیتا ہے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ آپ سے استفادے